أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب کیا یہ خیال کر لیا یا یہ سمجھ لیا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا افحسب الذین کفروا کیا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا انہوں نے یہ خیال کر لیا ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو من دونی مجھے چھوڑ کر اولیاء کارساز مددگار ولی ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے مددگار بنا لیں گے انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھی ہے جہنم للکافرین ایسے کافروں کی نزلا مہمان نوازی کے لیے دعوت کے لیے ضیافت کے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا ایسے کافروں کی مہمان نوازی اور ضیافت کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے قل آپ فرمائیے حل کیا ننبئکم ہم تمہیں بتائیں حل ننبئکم کیا ہم تمہیں بتائیں بالاخسرین سب سے زیادہ خسارے والے نقصان والے ناکام اعمال جن کے اعمال ہوں گے وہ لوگ جن کے اعمال سب سے زیادہ ناکام ہوں گے خسارے میں ہوں گے نقصان میں ہوں گے الذین وہ لوگ ضل گم ہو کر رہ گئی بھٹک کر رہ گئی سعیہم جن کی کوشش فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں جن کی ساری محنت اور کوشش ضائع ہو کر رہ گئی بیکار ہو کر رہ گئی وہم اور وہ یحسبون یہ سمجھتے رہے کہ انہم کہ بے شک وہ یحسنون صنعا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ جن لوگوں کے اعمال کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں سب سے زیادہ خسارے کے سوا اس سے کیا مراد ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کی ساری محنت برباد ضائع اس سے مراد وہ تمام دنیائے کفر جو اپنی مرضی سے کچھ کاموں کو عبادت نیکی سمجھ کر کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ کام قطعاً نیکی اور عبادت نہیں ان کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے بظاہر وہ کہتے ہیں ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں بڑی بھلائی کا کام کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ دنیا عیسائیت جو ہے یہ ان کا اتوار کا دن عبادت کا ہوتا ہے عبادت کو یہ چرچ میں جاتے ہیں دعا کے لیے اور ان کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے اور وہ بڑا نیک شخص ہے جو اتوار کی دعا میں جاتا ہے چرچ کے لیے جاتا ہے اور جو دعا کرواتے ہیں وہ بڑے نیک ہیں وہ بہت نیک ہیں اور جو دعا میں جاتا ہے وہ بہت نیک ہے اب سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لٹکے ہوئے ہیں لٹکے نہیں ہیں انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ وہاں پر ان کے چرچوں کے اندر سامنے ان کو مصلوب دکھایا جاتا ہے اور ان کے سامنے بیٹھ کر یہ دعائیں کر رہے ہیں بظاہر نیکی اور عبادت
لیکن یہ سب ضائع اور برباد، یہ سب ضائع اور برباد۔ کیوں ضائع اور برباد؟ کہ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر اختیار کرنے کے بعد اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو نیکی سمجھ لیا اور کچھ چیزوں کو عبادت سمجھ لیا اور کچھ چیزوں کو خیر سمجھ لیا، اور یہی سمجھتے رہے کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، بڑی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس نیکی اور بھلائی کا ہمیں بڑا اچھا اجر ملے گا اور صلہ ملے گا اور بدلہ ملے گا۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری محنت اور کوشش دنیا کی اسی زندگی میں ضائع اور برباد ہو کر رہ گئی، بیکار ہو کر رہ گئی۔ اسی لیے اسی آیت کریمہ کے ضمن کے اندر مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، کچھ لوگ کسی کام کو جس کو اللہ رب العزت نے دین قرار نہیں دیا، اپنی طرف سے اس کو دین قرار دے دیں، اور دین قرار دے کر، دین بشرطے کہ دین قرار دے کر ساری زندگی وہ بڑے دھوم دھام سے، دھڑلے سے، بڑے اہتمام سے وہ عمل کرتے رہیں، قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس عمل کا کوئی اجر، کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں، وہ بالکل بیکار اور ضائع۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا ٹائٹل دیا ہے، اور بدعت کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو دنیا کفر نے بہت سے کاموں کو اپنی طرف سے عبادت سمجھ رکھا ہے، اور بڑی نیکی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ مشرکین کو دیکھیے، وہ اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، بہت اپنے آپ کو سمجھتے تھے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں دنیا کے اندر، ان کو سجدے کرتے تھے، اس سے بڑی نیکی وہ سمجھتے تھے کوئی نہیں ہے، ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کے اوپر مال نچھاور کرتے تھے، سمجھتے تھے سب سے پاکیزہ تر مال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حقیقت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری محنت ضائع اور برباد کر دی۔ کل قیامت والے دن ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی جو کوشش ہے دنیا کی زندگی کے اندر ضائع اور بیکار ہو کر رہ گئی۔ وہم یحسبون، اور یہ سمجھتے رہے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ اچھا، ان میں اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے، ان میں جو اہل کتاب تھے وہ شامل نہیں ہیں، وہ تو آخرت کو مانتے ہیں، وہ تو قیامت کو مانتے ہیں۔ رب کی ملاقات سے مراد قیامت ہے، نصارہ مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، البتہ جو مشرکین تھے وہ نہیں مانتے تھے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ دنیا کا، یہودی بھی اس میں شامل ہیں، عیسائی بھی اس میں شامل ہیں، ہندو سکھ بھی اس میں شامل ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت، بس ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے سب اعمال، ان کے سب اعمال وہ ضائع ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ فلا نقیم، بس ہم نہیں قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، میزان، ان کے لیے قیامت والے دن کوئی میزان قائم نہیں ہوگا، کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا۔ ہاں، اور جو ایمان والے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے، اور ان کے اعمال وہ تولے جائیں گے، اور ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، یہ 18ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اس دن میزان کا قائم ہونا اور اعمال کا تلنا اور اس کا وزن ہونا، یہ بات بالکل سچ ہے، یہ بات بالکل برحق ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن پورے انصاف کے ساتھ ہم میزان قائم کریں گے۔
لیکن فلا نقیم لہم، لیکن ان لوگوں کے لیے ہم نہیں قائم کریں گے یوم القیامت، قیامت والا دن، میزان وزن میزان، ان کے لیے کوئی میزان، کوئی ترازو وہ قائم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلنے والی چیز تو وہ ہے نا کہ جس پر کچھ دینا ہے اللہ نے، پہلے سے ہی طے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چلو بھائی۔ ذالک، یہ جزاؤہم، ان کی سزا یا ان کا بدلہ ہوگا، جہنم و جہنم، یہ جہنم اب ان کا بدلہ ہے، بما کفروا، اس کفر کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا، واتخذوا، اور انہوں نے بنایا، آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، میری آیات اور میرے رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اب یہ تو ایک رخ ہے، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے فرامین ان کو نہیں مانتے، تو پھر وہ تو اللہ کے باغی ہیں اور اللہ کے مجرم ہیں، لہذا ان کے لیے تو اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ دوسری طرف جو ماننے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی بالادستی کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کے آئین کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت، تو ہوں گی، لہم، ان کے لیے، جنات الفردوس، فردوس کی جنتیں، نزلا، مہمان نوازی، دعوت، ضیافت، ان کی ضیافت کے لیے اور ان کی دعوت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کی جنتیں ہوں گی۔ ویسے جنات الفردوس، فردوس کا معنی ہمیشگی ہے، آگے بھی آ رہا ہے، خالدین فیہا، یہ بھی تو فردوس کا معنی ہی ہمیشگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ ان جنتوں میں رہیں گے، لا یبغون، نہیں چاہیں گے، عنہا، ان سے، حولا، نکلنا، وہ وہاں سے کبھی بھی نکلنا نہیں چاہیں گے، وہ وہاں سے کبھی بھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا منہم۔ قل، آپ فرمائیے، اب سورت کا اختتام ہے۔ سورت کا اختتام اکثر اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی کبریائی کے اظہار پہ ہوتا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، لو کان، اگر ہو جائیں، البحر، سمندر، اگر سمندر ہو جائیں، اگر سمندر بن جائیں، مدادن، سیاہی، روشنائی، سیاہی، لکلمات ربی، کلمات، کمالات، صفات، قدرتیں، ربی، میرے رب کی، اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، اور ہم 21ویں پارے میں پڑھیں گے، اور جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، یعنی درختوں کی جو شاخیں ہیں ان کے قلم بن جائیں، ساری دنیا کے درخت وہ قلم بن جائیں، اور ساری دنیا کی جو پانی ہے، سمندر ہیں، وہ سیاہی بن جائیں۔ یہ کہنے کی حد تک چھوٹی سی بات ہے، کہنے کی حد تک چھوٹی سی بات ہے، کہ جتنا پانی بنے گا نا دنیا کے سارے سمندروں کا، وہ اوپر سے دنیا کا کتنا جی، کتنا حصہ، 97% حصہ، ہاں، تہائی، تہائی، زمین خشکی تو صرف تہائی ہے نا، اور باقی جو پانی ہے وہ تو وہ 2 حصے ہیں نا، جی، 66، 66% نا، جی۔ اب یہ پانی کتنا بنے گا؟ اب یہ بن جائے سیاہی، اب یہ اتنا پانی بن جائے گا، اتنا پانی بن جائے گا کہ آج تک جتنے انسان آئے ہیں نا، ساروں کو جمع کرو، ساروں کو اس پانی میں ڈبو دو، پھر بھی جگہ بچ جائے گی، پھر بھی جگہ بچ جائے گی، اتنا پانی ہے، کیونکہ وہ گہرائی میں بھی ہوتا ہے،
سمندر اور جو پانی ہے وہ گہرائی میں بھی ہے، یہ گہرائی بھی ہے نا، صرف اوپر کوئی 2 فٹ کی تہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کا سب سیاہی بن جائے، اور روئے زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں، اب ایک درخت کی سینکڑوں اور بسا اوقات ہزاروں قلمیں بھی بن سکتی ہیں، یہ سب قلمیں بن جائیں، اور اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرتیں اور اللہ کے کمالات وہ لکھنا شروع کر دیے جائیں، لنفدا، تو ختم ہو جائیں گے، البحر، سمندر، قبل، اس سے پہلے، ان تنفدا، کہ ختم ہوں، کلمات، صفات ربی، میرے رب کی، میرے رب کی صفات۔ آپ یہ کہیے، آپ کہیے میرا رب اتنی صفات والا ہے، اتنی صفات والا ہے، اور تم بدبختو اس کے ساتھ جن کو شریک بنا رہے ہو، 4 صفحے لکھ کے دکھاؤ نا ان کی صفات میں، 4 صفحے لکھ کے دکھا دو، 4 صفحے، اور رب کی صفات یہ ہیں۔ تو ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی صفات ختم ہونے سے پہلے وہ سیاہی خشک ہو جائے گی اور وہ سمندر خشک ہو جائیں گے، ولو، اور اگرچہ، جئنا، ہم لے آئیں، بمثلہ، اتنی اور، مددا، سیاہی، اگرچہ ہم اتنی اور، یعنی اتنا اور پانی ہم لے آئیں اور وہ بھی خشک ہو جائے گا، اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات، اللہ کی قدرتیں اگر لکھنا شروع کر دو تو یہ 2 سمندر ختم ہو جائیں گے دنیا کے، لیکن اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے ہم اتنی ہی اور روشنائی اور سیاہی لے آئیں۔ قل، آپ فرمائیے، انما، سوائے اس کے نہیں کہ انا، میں، بشرن، ایک انسان ہوں، بشر ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یہ کس چیز میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے، جس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا تمہارے جیسے انسان ہیں، یہ کس سینس میں، کس پیرائے میں، کہ ظاہری اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی انسان ہیں جیسے باقی انسان ہیں، بشری تقاضے جتنے بھی ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بشری تقاضے تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کھانا پینا، بھوک لگنا، پیاس لگنا، تھکاوٹ محسوس ہونا، گرمی لگنا، سردی لگنا، نیند آنا، بیماری آنا، دشمنوں سے لڑنا، دشمنوں پہ غالب آنا، اور کبھی دشمنوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالب آ جانا، آپ کو زخمی کر دینا، بہت سے مواقع پہ ہوا، دشمن آپ پہ غالب آئے، طائف کے میدان کے اندر دیکھ لیں، آپ غزوہ احد کے اندر دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں، پھر شادی، بیاہ، غمی، خوشی، بچے، ان کی شادیاں آگے، یہ سارے جو بشری تقاضے ہیں اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح انسان ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح انسان ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں سے بالکل الگ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے اور ممتاز کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ اچھا، اب جب وحی کے لیے منتخب فرمایا نا، تو اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ وحی جو ہے نا، از خود اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا تحمل بڑا مشکل ہو جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا تحمل، جب آپ کو وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا اس درجے بوجھ ہوتا تھا، اس درجے بوجھ ہوتا تھا کہ کوئی سواری اس وقت آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، اور اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے، آپ نے اگر اپنا سر رکھا ہوا ہے کسی کی گود میں، تو پھر یوں سمجھیے کہ اس کی گود جو ہے نا وہ پھٹنے والی ہو جاتی تھی، جیسے علی فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور نے نا میرے یوں سر رکھا ہوا تھا، میری ران پر لیٹے ہوئے تھے یوں،
تو وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ کا سر، صرف سر، پورا وجود نہیں، اتنا بھاری ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری آج ٹانگ دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو تحمل ہے نا، اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں نبی کو، تحمل فرماتے عطا فرماتے ہیں، پھر نبی اللہ کی وحی برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر اس سے پھر جو نبی کو صفات ملتی ہیں، کوئی انسان ان صفات کے اندر نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر وحی اترنی ہے، اس پر وحی اترنی ہے۔ دیکھیں یہ جو چھت ہے نا، چھت ہے، اس چھت کے اوپر نا آپ 10 من وزن ڈال دیں، 20 من وزن ڈال دیں، کوئی بات نہیں، چھت اٹھائے گی، برداشت کرے گی۔ لیکن اگر اس چھت کے اوپر 5-6 ٹن وزن آپ ڈال دیں تو یہ چھت برداشت نہیں کر سکے گی، گر جائے گی۔ اب شدید ترین، بھاری ترین جو چیزیں اٹھانے کے لیے جو وزن چاہیے ہوتا ہے، جو نیچے بیس چاہیے ہوتی ہے، وہ ہر جگہ میں نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے نا، یہ ٹھیک ہے، اس پر میں نے ذرا سا بوجھ ڈالا نا، اس نے 2 ٹکڑے ہو جانا ہے۔ لیکن اس کے اوپر میں اس سے 500 گنا زیادہ بوجھ ڈالوں نا، اس نے برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ تمام چیزیں پھر موجود ہیں جو وزن برداشت کرنے والی ہیں۔ جب نبی کو اس پر وحی اترنی ہے نا، جو کائنات کی سب سے وزنی چیز ہے، اس سے وزنی چیز کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر بہت بھاری، اتنا بھاری ہے، اتنا ثقیل ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ کی جرت نہیں تھی کہ اس کو اٹھا سکتا۔ پہاڑ صرف جرت نہیں، بلکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر ہم پہاڑ کے اوپر، اور ہم نے آسمانوں سے کہا، ہم نے زمین سے کہا، ہم نے پہاڑوں سے کہا، ہم تم پر یہ امانت اتارنے لگے ہیں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو وہ پہاڑ جو تھے اس کو اٹھانے سے ڈر گئے، انکار کر دیا۔ آسمان اٹھانے سے ڈر گئے، زمین اٹھانے سے ڈر گئی۔ تو پھر صرف یہ نہیں ہے کہ وہی اترتی ہے، بلکہ پھر اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی جو ہمت، صفات، قدرت، قوت ہے، پھر وہ بھی دی گئی ہے، اور وہ کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ اس کے لیے نامعلوم کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں، اس کے لیے نامعلوم کیا کیا چیزیں درکار، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس کے لیے پھر علم بھی چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی، کہ یہ جو اللہ کا علم آئے گا تو آگے اتنا علم ہو کہ اس علم کا تحمل کر سکے۔ اس کے لیے جسمانی قوت بھی چاہیے، اس کے لیے ایمانی اور روحانی قوت اس درجے کی چاہیے کہ جو چیز پہاڑ نہیں اٹھا سکے انسان اٹھائے، انسان۔ اور شاید میں ایک بات کہہ سکوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے، اور قطعاً کسی کا مقام کم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تحمل تھا اور آپ کی ذات کا جو کمال تھا اس کو تھوڑا سا ظاہر کرنا مقصود ہے۔ شاید قرآن کسی اور نبی پہ اترتا نا، تو شاید وہ نبی بھی قرآن کا تحمل نہ کر سکتا۔ یہ صرف حضور کی ذات تھی، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس نے کسی اور پر نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اتارنے کا جو انداز تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، باقی نبیوں پہ ایسا نہیں اترتا تھا۔ باقی نبیوں پہ کتابیں اتری ہیں، کیسے اتری ہیں؟ جبرائیل جاؤ، یہ پڑھی ہوئی ہے، دے آؤ۔ جبرائیل تشریف لاتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے، آپ قبول فرمائیے۔ تورات، انجیل، زبور ایسے آئی ہیں، قرآن ایسے نہیں آیا، قرآن ایسے نہیں آیا۔ جبرائیل امین تشریف لاتے تھے، اور پہلے اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے، ہم 70ویں پارے میں پڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے نا وہی فرشتوں پہ کہ یہ فرشتوں یہ وحی لو اور لے کے جاؤ، جبرائیل امین سنتے تھے، تو کچھ وقت کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ ان کے حواس بھی گم ہو جاتے تھے، ان کے لیے تحمل بھی بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر جبرائیل امین تھوڑی دیر کے بعد ان کے حواس بحال ہوتے تھے، تو بحال جب ہوتے تھے تو پھر وہ وحی لے کر اترتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ پہ وحی اترتی تھی اس وقت آپ
کی ذات اکیلی تھی جو اس کا تحمل کر سکتی تھی، کوئی چیز اس کا تحمل نہیں کر سکتی، پہاڑ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ وحی کا اترنا یہ معمولی بات نہیں تھی، قرآن کا نازل ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جانے تھے، پہاڑ ریزہ ریزہ، چاہے پوری دنیا کے پہاڑ ہوتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ جو کمال ہے نا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہ پہنچاتا ہے جہاں آپ ہر انسان سے، چاہے وہ نبی تھا چاہے وہ غیر نبی ہے، ان سب سے آپ ممتاز ہو جاتے۔ لیکن بظاہر دیکھنے میں آپ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، بشری جامع کے اندر اللہ نے آپ کی ولادت ہوئی باقاعدہ، اور اسی چیز سے ولادت ہوئی ہے جس سے ہر انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت بھی اسی سے ہوئی ہے، ہر انسان کی اسی سے ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دنیا میں تشریف لائیں، اسی طرح بچپن ہے، اسی طرح بچے جس طرح دودھ پیتے ہیں آپ نے دودھ پیا ہے، اور اسی طرح پھر آپ بڑے ہوئے ہیں، بیت الخلاء میں آپ بھی جاتے تھے جس طرح باقی لوگ، اور جس طرح باقی لوگ بہت سے مواقع پہ ناپاک ہوتے ہیں آپ بھی ہو جاتے تھے، پھر غسل فرما کے پاکی حاصل کرتے تھے، پھر پاک ہو کر نماز پڑھتے تھے جو بھی۔ لیکن یہ جو وحی ہے، جو قرآن کا نزول ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پہ پہنچایا ہے جہاں کوئی اور انسان اس کا نام و نشان بھی ممکن نہیں ہے، چاہے انسان چاہے کوئی اور مخلوق ہے۔ ہاں، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، یہ مجھے سب سے الگ کرتا ہے، یہ چیز مجھے سب سے نمایاں اور سب سے ممتاز کرتی ہے۔ اور اس وحی کا جو سب سے بڑا پیغام ہے، سبق ہے، تعلیم، وہ کیا ہے؟ انما الہکم، تم سب کا معبود الہ واحد، معبود واحد ہے، تم سب کا معبود معبود واحد ہے۔ فمن، پس جو، کانا ہو، یرجو، امید رکھتا، خواہش رکھتا، لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، فلیعمل، اسے چاہیے کہ وہ کرے، عملا صالحا، نیک اعمال، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک، اور نہ شریک ٹھہرائے، بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں، احدا، کسی کو بھی، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ بس یہاں